واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے ماہم باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں موئسچرائزر تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہاتھوں سے اپنے چہرے پر موئسچرائزر لگانے لگی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں خوابناک سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے موئسچرائزر لگاتے ہوئے پلٹ کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ ماہم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے کان اپنے موبائل سے آنے والی ہر آواز پر لگے ہوئے تھے۔ اسے پتا تھا کہ 5 منٹ کے بعد اس کا جنم دن شروع ہونے والا ہے، اور اس کا جنم دن اتنے عام طریقے سے گزر جائے یہ تو ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بہترین دوست اسے 12 بجتے ہی زبردست طریقے سے وش کریں گے۔ وہ بھی بے چین تھی۔ بظاہر تو اس نے آج کالج میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ آج رات 12 بجے اس کی برتھ ڈے ہے، مگر پھر بھی اندر ہی اندر وہ بری طرح سے بے چین تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ اس دفعہ اس کے دوست اسے کس طرح سے وش کرتے ہیں۔ موئسچرائزر لگا کر ابھی اس نے بوتل کو واپس ڈریسنگ ٹیبل کے اندر رکھا ہی تھا کہ اچانک اس کی کھڑکی پر کچھ کھٹکا سا ہوا۔ ماہم چونک کر پلٹی۔ گھڑی نے 12 بجا دیے تھے، مگر ماہم کا موبائل فون خاموش تھا۔ کمرے میں اگر واحد آواز آئی تھی تو وہی کھڑکی کی جانب سے آنے والی آواز تھی۔ ماہم بے اختیار 2 قدم آگے بڑھی اور کھڑکی کے قریب ہوئی۔ اس کی بڑی سی کھڑکی کے آگے اس وقت پردہ پڑا ہوا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ماہم نے بھاری مخملی پردے کو دائیں طرف سرکایا تو سامنے کھڑکی واضح ہو گئی۔ وہ بند تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماہم کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، پتہ نہیں شاید کوئی جانور ہوگا۔ ماہم نے اپنے آپ کو تسلی دی اور واپس پلٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے دور ہوتی ایک دفعہ پھر کوئی چیز کھڑکی سے آ کر ٹکرائی۔ اس بار ماہم نے دوبارہ چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ اب کے باہر آواز کافی واضح تھی، یوں جیسے کھڑکی پر باہر سے کسی نے بڑا سا پتھر کھڑکی پر مارا ہو۔ ماہم اب پریشان سی ہو گئی تھی۔ کیا کروں؟ نیچے جا کر بابا کو جگا دوں؟ باہر سے کون اس وقت میری کھڑکی پر پتھر مار رہا ہے؟ ماہم نے پلٹ کر دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک مایوس نظر اپنے موبائل فون پر ڈالی جو بالکل خاموش تھا۔ اسے کسی نے وش نہیں کیا تھا۔ اسے یہ امید تو نہیں تھی کہ کم از کم اپنے 2 بہترین دوستوں سے انہوں نے صرف نام سے ہی دوستی کرتے ہیں، ورنہ تو میرا برتھ ڈے تک بھی یاد نہیں رہا۔ ماہم نے غصے سے سوچا اور عین اسی لمحے ایک اور پتھر آ کر اس کی کھڑکی سے ٹکرایا۔ اب کی بار ماہم نے غصے سے کھڑکی کا لاک کھولا اور تیزی سے ونڈو کو دائیں طرف سرکا دیا۔ سلائڈنگ ونڈو بغیر کسی آواز کے روانی سے ایک طرف کو ہٹتی چلی گئی۔ باہر کا منظر واضح ہو گیا۔ باہر آسمان پر گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، مگر ماہم کے گھر میں لگے ہوئے اونچے اونچے پولز کی روشنی نیچے کا منظر واضح کر رہی تھی۔ ماہم نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور اسی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے پر پہلے جہاں غصے کے تاثرات تھے، اب وہاں حیرت اور خوشی کے ملے جلے رنگ نظر آ رہے تھے۔ اس کے کمرے کی ایک کھڑکی دائیں طرف کھلتی تھی، جہاں نیچے گھر کی بیرونی دیوار تھی، اور اس بیرونی دیوار کے اندر 2 سائے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ماہم کے چہرے پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ سائے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بہترین دوست فارس اور معیز تھے۔ دونوں اس وقت اوپر جھانکتے ہوئے ہاتھ ہلا کر ماہم کو اپنی موجودگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ماہم حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ وہ دونوں سے وش کرنے کے لیے خود اس کے گھر تک چل کر آئے تھے۔ ماہم نے ایک نظر دیکھا، اسے معیز کے ہاتھوں میں کیک کا ایک ڈبہ نظر آ رہا تھا، اور فارس اس کے پاس کیا تھا ماہم نے دیکھنا چاہا، لیکن اسی لمحے وہ حیران رہ گئی۔ معیز ماہم کی کھڑکی کے ساتھ لگے ہوئے پائپ سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہم 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ ماڈرن فیملی سے تعلق ضرور رکھتی تھی، لیکن اتنی بھی ماڈرن نہیں تھی کہ رات کے پہر 2 لڑکے اس کے کمرے میں آ جائیں اور کسی کو برا نہ لگے۔ حالانکہ سبھی جانتے تھے کہ ماہم کی دوستی صرف فارس اور معیز کے ساتھ ہے۔ اس کی فطرت ویسے ہی عجیب تھی۔ اسے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ کسی لڑکی سے آج تک اس کی دوستی زیادہ دن چل نہیں سکی تھی۔ جب بابا کا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا تو یہاں آنے کے بعد
ماہم نے نئے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ زندگی کی یہ تبدیلی اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ شروع ہی سے سخت غصے کا شکار تھی۔ اسے کالج کا ماحول سمجھ نہیں آتا تھا، کوئی لڑکی اسے دوست بنانے کی پسند نہیں آتی۔ ایسے میں جب اس کے لیے ہر چیز پریشان کن تھی، تب معیز اور فارس نے اس کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ دونوں ہی کالج کے بہترین اسٹوڈنٹس تھے، اور انہیں بھی یہ نک چڑھی سی نئی آنے والی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ جلدی تینوں آپس میں گھل مل گئے، اور اس کے بعد تو تینوں کا گروپ پورے کالج میں ایسا مشہور ہوا کہ سبھی ان کی دوستی کی مثالیں دینے لگے۔ وہ کالج جہاں پہلے ماہم کا دل نہیں لگتا تھا، اب وہاں سے چھٹی کرنے پر وہ گھبرا جاتی تھی۔ ماہم ہم نے گھبرا کر اپنے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ بند تھا، اس کا پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس ٹائم تک ویسے بھی ماما بابا اپنی دوائی کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں، تو اس وقت کوئی اس کے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر پھر سے نیچے جھانکا۔ معیز پائپ پر چڑھتا ہوا اس کی کھڑکی پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک ٹانگ کھڑکی کے اندر لڑکائی اور کیک کا ڈبہ ماہم کی طرف بڑھایا۔ یہ لو ندیدی، جلدی سے پکڑو اسے، تمہارے چکر میں آج اپنی جان گواتے گواتے بچا ہوں میں۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے کیک کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے اندر کود گیا، اور اندر آتے ہی اس نے محبت بھری نظر ماہم پر ڈالی، مگر ماہم تو کیک کے ڈبے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنا بڑا سا کیک؟ تمہیں یاد تھا میری سالگرہ؟ مجھے تو لگا دونوں گدھے بھول گئے ہو۔ ماہم نام کی کوئی لڑکی تمہاری دوست ہے؟ ماہم نے خفگی سے کہا۔ نیلے رنگ کے گاؤن نما شب خوابی کے لباس میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ اس کے بال اوپر سے سیدھے آتے اور آخر میں ہلکے سے گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ گال میں پڑتا ہوا ڈمپل واضح تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ معیز بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ اسی پل کھڑکی میں کھٹکا ہوا۔ کس قدر بے شرم ہو معیز، خود اوپر چڑھایا اور اتنا نہیں کہ مجھے بھی اوپر کھینچ لیتے۔ ابھی اس کے گھر کا پالتو کتا میری ٹانگ کھانے ہی والا تھا، بڑی مشکل سے اوپر پہنچا ہوں۔ پیچھے سے فارس کی آواز آئی تو معیز اور ماہم دونوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور ہنس پڑے، اور اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑکی سے کود کر اندر آ رہا تھا۔ تینوں دوست اب کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک بار زور سے ہنس دیے، اور اس کے ساتھ ہی معیز اور فارس دونوں نے کیک کا ڈبہ ماہم کے ہاتھ سے چپٹ لیا۔ چلو کیک کاٹتے ہیں، تمہارا 12 بج گئے۔ معیز نے لپک کر ٹیبل بیڈ کے سامنے رکھا، اور فارس نے کیک ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ چھری وہ دونوں اپنے ساتھ لائے تھے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز اور ان کو جلانے کے لیے لائٹر بھی فارس کے پاس تھا۔ اس نے بڑے پیار سے پورے کیک کے اوپر موم بتیاں لگائیں۔ ماہم نے گنا، وہ پورے 20 موم بتیاں تھیں۔ وہ آج 20 سالوں کی ہو گئی تھی۔ اس سے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تم 21 سال کی ہو گئی ہو، اسی لیے 21 موم بتیاں لایا ہوں۔ موم بتیاں جلاتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ اس نے چھری ماہم کی طرف بڑھائی۔ چلو جلدی سے کیک کاٹو۔ معیز نے کرسی لا کر سامنے رکھی۔ ماہم کرسی پر بیٹھ گئی۔ چھری ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کیک پر چھری چلائی، اور معیز اور فارس دونوں نے دبی دبی آواز میں تالیاں بجاتے اسے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا۔ ماہم خوشی سے سرچار ہو رہی تھی۔ بس یہی تو چاہیے تھا اسے، اپنے دوستوں کے پیار اور توجہ۔ اس نے کیک کاٹ کر معیز اور فارس کو باری باری کھلایا۔ وہ اپنی خوشی میں مگن تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑے ہوئے دونوں دوست اس کی زندگی میں کیا امتحان بننے والے ہیں۔ فارس نے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسی پل اس کی نظر معیز پر پڑی۔ وہ شرٹ کی پاکٹ میں سے کچھ نکال کر ماہم کی جانب بڑھا گیا۔ یہ لو ندیدی، تمہارا تحفہ۔ مجھے پتا تھا کیک کے بعد تم تحفہ لیے بغیر بھی ہماری جان نہیں چھوڑو گی، اسی لیے تمہارے لیے تحفے کا بندوبست کر کے لایا ہوں۔ اس نے نازک سا بریسلیٹ ماہم کی طرف بڑھایا۔ ماہم خوشی سے اچھل پڑی۔ لپک کر بریسلیٹ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ الٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ خوبصورت اور پیارا تھا۔ فارس مسکرا دیا۔ دوستی کے معاملے میں معیز ہمیشہ اس پر نمبر لے جاتا تھا۔ ماہم نے بریسلیٹ کا جائزہ لے لیا تو فارس کی جانب مڑی۔ تم بھی کچھ دکھا دو، یا تم کچھ نہیں لائے؟ اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ لایا ہوں بابا، لایا ہوں۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں گفٹ لانا بھول جاؤں۔ مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے،
मुइज़ ने जेब में हाथ डालकर गिफ्ट बाहर निकाला। वो खूबसूरत सा गोल्ड की एक चेन थी जिसके आखिर में कांच की बनी हुई नाजुक सी बैलेरीना लगी हुई थी। माहम को प्यारे प्यारे चेन्स जमा करने का शौक था। ये बात मुइज़ और फारिस दोनों को पता थी। माहम तो खुशी से पागल होने के करीब थी। इतने प्यारे गिफ्ट, वो भी दोनों उसकी पसंद के ऐन मुताबिक। मगर इस सब से बढ़कर उन दोनों का सरप्राइज था जो रात के 12 बजे उन दोनों ने उसे दिया था। वो तीनों ही केक खा चुके थे। गिफ्ट्स देखते हुए वो कितनी देर तक बातें करते रहे, मगर चौंके तो तब जब उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी। ओह, 3 बज गए, पता ही नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। फारिस ने मुइज़ से कहा, चलो अब हमें चलना चाहिए। अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतना वक्त गुजर गया। इतना टाइम इसके कमरे में गुजारना मुनासिब नहीं। अगर इसका कुत्ता ऊपर आ गया तो खा ही जाएगा हमें। फारिस और मुइज़ दोनों माहम को खुदाहाफिज कहकर खिड़की के रास्ते पाइप से वापस चले गए। पहले फारिस नीचे कूदा और फिर मुइज़। माहम गिफ्ट हाथ में पकड़े खुशी से सरशार उन्हें जाता हुआ देखती रही। उनके जाते ही माहम ने जल्दी से अपने कमरे की सफाई की। बचा हुआ केक रूम फ्रिज में रखा और सारे रैपर डस्टबिन में डाल दिए। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि रात के 12 बजे उसकी क्लास के 2 लड़कों ने आकर उसे बर्थडे विश किया था। वह सबकी जहनियत नहीं बदल सकती थी। सुबह 7:30 बजे का टाइम था जब अलार्म की आवाज़ से मुइज़ की आंख खुली। बेख्तियार उसने अपने सर पर हाथ मारा और खुदाया, आज फिर लेट हो गया। 7 बजे उठना था। जल्दी से जुस्त लगाकर वो बिस्तर से नीचे उतरा। सामने ही उसका कॉलेज बैग तैयार पड़ा हुआ था। वो बेहद ऑर्गेनाइज था। वॉशरूम से बाहर आते हुए उसने मोबाइल उठाकर फारिस को कई दफ़ा कॉल्स की, मगर उसकी कॉल्स का कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये अभी तक सो ही रहा होगा यकीनन, मुइज़ ज़ेरे लब बड़बड़ाया। और ऐसा ही था, हमेशा कॉलेज जाने से पहले वो जितनी मर्तबा मर्जी उसे कॉल कर लेता। जब तक उसके दरवाजे को जाकर ना पीटता, फारिस की आंख नहीं खुलती थी। दोनों का साथ साथ घर था और दोनों दोस्त होने के अलावा मोहल्लेदार भी थे। मुइज़ ने पैरों में जूते पहने हुए एक दफ़ा फिर फारिस को कॉल मिलाई और हैरत अंगेज तौर पर इस दफ़ा फारिस ने फ़ोन उठा लिया। जल्दी तैयार हो जा यार, तुझे याद नहीं कि आज आखिरी इम्तिहान है और इसके बाद कॉलेज जैसी बला से हमारी जान छूट जाएगी। मुइज़ ज़ोर से चिल्लाया तो फारिस, जो नींद में डूबा हुआ था, अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने मुइज़ से कहा वो जल्दी बाहर आ जाए। वो फौरन से तैयार होकर आ रहा था। मुइज़ ने टी शर्ट पहनी, पैंट ऑलरेडी पहन चुका था। बैग कांधे पर लटकाते हुए, हाथों में रिस्ट वॉच बांधते हुए उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल दुरुस्त किए। वो ऐसे ही लापरवाह से हुलिये में भी बहुत शानदार लग रहा था। कमरे से बाहर निकला तो नीचे मुलाजिम उसके लिए कॉफ़ी तैयार किए बैठा था। मुइज़ के पास कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं था, इसीलिए उसने मुलाजिम से माजरत की और जल्दी से गेट खोलकर बाहर निकल आया। दूसरी तरफ फारिस भी हड़बड़ाते हुए अपने गेट से बाहर निकल रहा था। उसने भी उल्टे सीधे बस कपड़े ही तब्दील किए थे और बैग उठा रखा था। ये माहम की सालगिरह ने तो आज गड़बड़ करवा देनी थी। रात देर से सोए, इसीलिए सुबह आँख ही नहीं खुली। मुइज़ अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था जब फारिस दूसरी तरफ अंदर बैठते हुए बोला। मुइज़ मुस्कुरा दिया और अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। माहम की सालगिरह मनाए बगैर भी जिंदगी में कोई रंग है? मुइज़ एक जज्ब से बोला था। फारिस ने चौंक कर मुइज़ की जानिब देखा। कल रात भी उसे ऐसा ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, मगर उसने अपना सर झटक दिया। वो जल्दी से बैग से नोट्स निकालकर आखिरी मर्तबा नज़र दौड़ाने लगा। आज का इम्तिहान उन सब के लिए बेहद आम था। सारे पेपर हो चुके थे, बस ये आखिरी टेस्ट बाकी था। इसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। मगर ये यूनिवर्सिटी वाला दर्द सर भी सिर्फ फारिस का था, क्योंकि मुइज़ के अब्बा का बनाया कारोबार इतना शानदार था कि उसने आगे मज़ीद पढ़ाई का इरादा तर्क कर दिया था। वैसे भी वो 24 साल का हो चुका था और उसका इरादा यही था कि वो अब अपना बिजनेस संभालेगा। यार, जो कुछ पढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे भी बताता जा। मुइज़ ने गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ा थोड़ा फारिस के पेपर्स में झांकने की कोशिश की, मगर फारिस मसरूफ़ था और उसी पल मुइज़ से वो गलती हुई। गाड़ी चलाते के दौरान सबक पढ़ने की कोशिश में उसे पता ही न चला कि उसकी गाड़ी सामने लगे हुए खंबे से जा टकराई। धमाका इस कदर शदीद था कि दोनों ही उछलकर सामने विंड स्क्रीन से जा टकराए। फारिस को तो मामूली चोटें आई थी, मगर मुइज़ चूँकि ड्राइव सीट पर था तो उसकी चोटें खतरनाक थीं। वो शदीद जख्मी हो गया था। उसके सर से खून बह रहा था।
لوگ آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کار میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور سیفٹی الارم بج رہا تھا۔ لوگ چیخو پکار کر رہے تھے اور انہیں باہر نکالنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ فارس خود بری حالت میں تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے معیز کو سیدھا کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، اسے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ کوئی اسے بچاؤ، ایمبولینس بلاؤ۔ فارس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کے حلق میں ہی گم ہو گئی۔ مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ باہر موجود لوگوں میں سے کسی نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایمبولینس موقع پر موجود تھی۔ تب تک فارس اور معیز دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ احتیاط سے ان دونوں کو باہر نکالتے ہوئے ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ دونوں کا خون بہہ رہا تھا، اسی لیے انہیں جلد ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایمبولینس تیزی کے ساتھ اسپتال کے سامنے جا رہی تھی۔ عملے نے دونوں کو نیچے اتارا اور ایمرجنسی میں پہنچا دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب کلاس میں بیٹھی ہوئی ماہم نے بے چین ہو کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اب تک تو دونوں کو آ جانا چاہیے تھا۔ امتحان شروع ہونے ہی والا ہے، مگر اب تک کیوں نہیں آئے؟ ان دونوں کا پتہ بھی آج کتنا اہم امتحان ہے، لیکن ابھی تک نہیں آئے۔ ماہم بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے بے چین ہو رہی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی فیشنیبل سی فوزیہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی، تمہارے دونوں بوائز ابھی تک نہیں آئے؟ ان کا تو تمہارے بغیر ایک منٹ نہیں گزرتا، اور آج آخری امتحان میں بھی وہ نہیں ہے۔ کہیں تم سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا ان کا؟ فوزیہ اور اس کے ساتھ بیٹھی دونوں لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ ماہم نے ایک سخت نظر ان پر ڈالی۔ ٹیچر کلاس میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے ماہم کے سامنے امتحان کا پرچہ رکھا تو ماہم بھی سر جھٹک کر اپنی توجہ پیپر پر مرکوز کر گئی۔ پیپر کے دوران ہی اسے بار بار بے چینی ہو رہی تھی۔ معیز اور فارس دونوں ہی آج کالج نہیں آئے تھے۔ پیپر ختم ہوا تھا، سارے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو کالج ختم ہونے کی مبارکباد دینے لگے، مگر ماہم نے بے تابی سے ٹیچر کے پاس جمع شدہ موبائل فون نکالا۔ بے تابی سے فارس اور معیز کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ کتنی ہی دیر تک کال کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ اب تو اس کی پریشانی سوا ہو چکی تھی۔ آخر کار تک ہار کر اس نے ایک آخری دفعہ فارس کے نمبر پر کال کی۔ دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ماہم نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا اور گویا پھٹ پڑی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ کتنی دیر سے کال کر رہی ہوں، کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے؟ آج آخری پیپر تھا، کالج کیوں نہیں آئے؟ سب لوگ تم لوگوں کا پوچھ رہے ہیں۔ پھر تم دونوں ہو کہاں پر؟ ماہم کے پے در پہ کئی سوالات کے جوابات میں دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، بس گہری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماہم گھبرا گئی۔ اس نے دوسری بار پھر پوچھا، فارس؟ فارس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سے بتایا کہ ان دونوں کا آج سے بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ دونوں کے گھر والے ہاسپٹل آ چکے تھے اور ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ فارس نے ماہم کو یہ بھی بتایا کہ اس کی چوٹیں تو قدر نارمل ہیں، مگر معیز کو کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ ماہم تو اپنی جگہ سن سی ہو کر رہ گئی۔ اسے لگا زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہے۔ کال کٹ چکی تھی۔ ماہم کو احساس ہی نہ ہوا کہ کب آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ بے اختیار ہی اس نے اپنے موبائل فون کو دیکھا۔ اسکرین تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور لپک کر باہر کی سمت بھاگی۔ اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی میں بیٹھے فارس کے بتائے ہوئے ہاسپٹل کی جانب جا رہی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر فارس اور معیز دونوں کا خیال آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کے سامنے موجود تھی۔ ڈاکٹر سے پتہ کرتے وہ بے تابی سے آگے بڑھی۔ اسے معیز اور فارس کے کمروں کا نمبر پتہ چل گیا تھا، مگر انجانے میں ہی اس کے قدم معیز کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں، مگر وہ خود بھی اس بات سے انجان تھی کہ اس کی دعاؤں میں صرف معیز کا نام تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر معیز کا چیک اپ کر کے باہر نکل رہے تھے۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ ماہم نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے دل سے ایک آہ سی نکلی۔ دبے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے چہرے پر کئی چوٹیں تھیں۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ فریکچر ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا۔ آہٹ محسوس کر کے اچانک ہی معیز نے آنکھیں کھول دی۔ بیڈ کے پاس کھڑی ماہم اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔
تمہیں کس نے بتایا اور یہاں کیوں آئی ہو؟ معیز نے سنجیدہ لہجے میں ماہم سے پوچھا، اور وہ جو ہتھیلیوں سے آنسو صاف کر رہی تھی یکدم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، تمہیں کتنی زیادہ چوٹیں آئی ہیں، ایسے میں بھی میں یہاں پر نہیں آتی۔ نامعلوم کیسے اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے اور وہ دونوں کسی انجانے لمحے کے زیر اثر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں پر ادراک ہوا کہ ان دونوں کا رشتہ دوستی سے کہیں آگے ہے۔ ایک دوسرے کی تکلیف اور درد انہیں برداشت نہیں تھا۔ چوٹ معیز کو لگی تھی مگر درد ماہم کو ہو رہا تھا۔ بے چین تھی وہ۔ معیز ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ماہم کی جانب بڑھایا اور کہنے لگا، امتحان ختم ہو چکے ہیں ماہم، اب تم پڑھائی سے آزاد ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا میری زندگی میں شامل ہوگی؟ مجھے یقین نہیں تھا، جسے میں اپنی دوست سمجھتا رہا وہ میرے لیے کچھ اور ہی تھی۔ آج صبح جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میری آنکھوں کے آگے کسی اور کا چہرہ نہیں، صرف تمہارا چہرہ تھا۔ میں نے بے ہوشی میں کئی بار تمہارا نام پکارا۔ مجھے یقین تھا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی۔ آنکھیں کھلتے ہی میں نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ تمہارا تھا۔ معیز جذبات سے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ماہم ششدر رہ گئی۔ وہ کبھی معیز کو دیکھتی اور کبھی اس کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو، اور اگلے ہی پل اس سے دل سے آواز آئی۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جس کا اس نے سالوں سے انتظار کیا تھا۔ اس کے اندر معیز کی محبت نہ جانے کب سے جنم لے چکی تھی۔ وہ لاپرواہ سے حلیے میں رہنے والا شاندار شخصیت کا مالک جو سیدھا اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اپنے جذبات کا تو آج تک ہر کسی سے چھپاتی آئی تھی، یہاں تک کہ خود معیز سے بھی، مگر اب جب وہ اقرار کر رہا تھا تو ماہم کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ یکدم ہی وہ مسکرا دی، یوں لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے اچانک سورج نکل آیا ہو۔ ساری دھند چھٹ گئی تھی۔ ماہم نے بے اختیاری اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے معیز نے مضبوطی سے تھام لیا۔ ماہم شرما کر مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر سرخی بکھر گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب معیز کے کمرے میں کسی نے قدم رکھا اور اس پر گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ وہ فارس تھا جو بے یقین نظروں سے معیز کے ہاتھ میں ماہم کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، سامنے نظر آنے والا منظر سب کچھ صاف صاف کہہ رہا تھا۔ معیز کے جذبے لٹاتی نگاہ اور ماہم کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ سرخ پڑ رہی تھی، اس کا اقرار اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ فارس کا دل گویا اس کی مٹھی میں آ گیا۔ بے اختیاری اس کا ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب تک گیا، جہاں اس نے ماہم کے لیے ایک اور تحفہ سنبھال کر رکھا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ وہ کل رات معیز کے سامنے اسے یہ دیتے ہوئے ہچکچا گیا تھا، مگر اس نے پکا عہد کر رکھا تھا کہ آج کالج میں وہ اسے دے دے گا۔ مگر اس وقت سامنے نظر آنے والا منظر اسے زمین میں گاڑے جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہی پلٹ کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ اندر معیز ماہم سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر فارس کے اندر مزید کچھ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ تحفہ نکالا۔ اس کی ماں کی انگوٹھی تھی جس نے فارس کے حوالے کی تھی۔ فارس یہ انگوٹھی ماہم کو دینا چاہتا تھا شادی کے پرپوزل کے طور پر، مگر اب وہ اپنے دوست کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کے دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ اس نے خاموشی سے انگوٹھی کی ڈبی واپس اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لی۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا، اسے معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ کنکھارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ماہم بے اختیار اپنا ہاتھ معیز کے ہاتھ سے کھینچ چکی تھی، مگر معیز کے چہرے پر بڑی ہی جاندار مسکراہٹ تھی۔ خود کو نارمل ظاہر کرتا ہوا فارس کمرے کے اندر داخل ہوا اور ماہم اور معیز سے ملنے لگا۔ ان دونوں میں سے کسی کو خبر نہ ہوئی کہ چند لمحے پہلے فارس پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ دونوں کی چوٹیں جلد ہی ٹھیک ہو گئیں اور انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، مگر ہاسپٹل سے گھر آتے آتے ان دونوں ہی کی دنیا بدل چکی تھی۔ معیز ماہم سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد اب کافی مطمئن تھا۔ وہ اکثر اب ماہم سے فون پر باتیں کرتا ہوا پایا جاتا۔ اس کی گفتگو میں کھل کر
ماہم کا ذکر آنے لگا، جبکہ فارس غیر معمولی طور پر خاموش سا ہو گیا۔ معیز نے اپنی خوشی کے دوران نوٹ ہی نہیں کیا کہ فارس اب پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتا۔ دن اسی طرح سے بوجھل رفتار سے گزر رہے تھے۔ فارس کے ایکسیڈنٹ کا سن کر کالج والوں نے اس کا دوبارہ سے امتحان لے لیا تھا۔ رزلٹ آنے میں بس تھوڑا ہی وقت تھا جب معیز نے اپنے بابا کا کاروبار سنبھال لیا۔ اب وہ شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس روز اس نے فارس کو فون کیا جب وہ جم سے باہر نکل رہا تھا۔ کہاں ہے فارس؟ جلدی میرے گھر پہنچ، ہم نے کہیں جانا ہے، تیزی سے کہتے ہوئے معیز نے فون کاٹ دیا۔ فارس پوچھ بھی نہ پایا کہ آخر اس نے جانا کہاں ہے۔ بس تیزی سے تیار ہو کر وہ معیز کے گھر پہنچا، مگر سامنے تو منظر ہی نرالا تھا۔ معیز کے گھر والے بڑے بڑے مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ مکمل طور پر تیار تھے کہیں جانے کے لیے۔ سب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور ملازمین مٹھائی کے ٹوکرے گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ خود معیز بھی بہت خوش اور حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ فارس نے نہ سمجھی کے عالم میں معیز کو دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا بات ہے یار، یہ اتنے بڑے بڑے مٹھائی کے ٹوکرے کس کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فارس نے سوال کیا تو معیز نے اس کے ہاتھ پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ یار، میں تو تجھ سے ذکر کرنا ہی بھول گیا، میں نے بابا سے ماہم کے ساتھ شادی کی بات کی تھی۔ انہیں ماہم بےحد پسند ہے، وہ لوگ ہمارے اسٹیٹس کے عین مطابق بھی ہیں، اسی لیے بابا کو شکر ہے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اور میں تو ماہم سے محبت کرتا ہوں، وہ کسی جھونپڑی میں رہنے والی ہوتی تب بھی میں اسی سے شادی کر لیتا، اسی لیے آج ماما اور بابا ماہم کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمیں انکار نہیں ہوگا، تجھے بھی اسی لیے ساتھ لے جانے کے لیے بلایا ہے۔ معیز نے نہ سمجھی میں فارس کے دل کی دنیا ایک مرتبہ پھر تہ و بالا کر دی تھی۔ وہ زخمی نگاہوں سے معیز کو دیکھتا رہا مگر کچھ نہ بولا اور خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پورے راستے معیز خوشی سے اپنی شادی کے بعد کی پلاننگز کا ذکر کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ماہم کو ان لوگوں کے آنے کا پتہ تھا اور فارس کا اندازہ درست تھا۔ ان لوگوں کو انتہائی احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ ماہم کے والدین ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ بڑی خوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ جب سیڑھیوں سے نیچے آتی ہوئی ماہم دکھائی دی، معیز کے ساتھ فارس نے بھی بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ معیز کی نظریں ماہم پر گویا جم کر رہ گئی تھیں۔ ماہم نے بھی نیچے آتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا اور شرما کر مسکرا دی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ سنبھل کر چلتی ہوئی ان کے درمیان صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جس صوفے پر بیٹھی تھی اس کے عین سامنے صوفے پر فارس اور معیز دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فارس کا چہرہ شدت برداشت سے سرخ پڑ رہا تھا، جبکہ معیز خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ معیز کے والدین اب ماہم سے اس کی پڑھائی اور دیگر چیزوں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ وہ بڑے اعتماد سے جواب دے رہی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی، لاکھوں میں ایک۔ پہلی ہی نظر میں وہ معیز کے والدین کو پسند آ گئی اور بعد کے معاملات تو ایسے طے ہوئے جیسے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والے معاملات میں ہوتا ہے۔ ماہم کو مزید تعلیم حاصل کرنی تھی مگر معیز کے والدین نے یہ کہا کہ وہ شادی کے بعد پڑھتی رہے گی۔ معیز کاروبار سیٹ کر چکا تھا، اسی لیے اب اسے شادی کی جلدی تھی۔ وہ رشتہ مانگنے گئے تھے مگر شادی کی تاریخ طے کر کے ہی اٹھے۔ ماہم کی آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ معیز کے والدین ڈرائنگ روم سے باہر جا چکے تھے۔ ماہم کے والدین بھی ان کے ہمراہ انہیں سی آف کرنے کے لیے باہر گئے تھے۔ فارس گیٹ سے باہر نکل کر پھر پلٹا۔ وہ اپنا موبائل اندر صوفے پر ہی بھول آیا تھا، جس پر اس نے اندر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے سیڑھیوں کے پاس معیز اور ماہم کھڑے تھے۔ معیز نے ماہم کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور جذبے لٹاتی نگاہوں سے ماہم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی شرماتی ہوئی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ فارس اپنا موبائل بھول گیا، اسے بس اتنا یاد رہا کہ وہ تو اپنا دل بھی یہیں بھول کر جا رہا ہے۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ راستے میں معیز نے اس کا موبائل اس کے حوالے کر دیا جو وہ آتے ہوئے اٹھا کر لایا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، جلدی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ معیز بہت پرجوش تھا اور ہر خوشی میں فارس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کپڑوں اور جوتوں سے لے کر شادی کے دن کے تمام تر انتظامات تک وہ ہر چیز میں فارس کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا، جبکہ فارس بجھے دل کے ساتھ خود پر قابو پانے کی کوشش میں بے حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دو بہترین دوست یہ سمجھیں
کہ وہ ان کی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اسے کھینچا تانی میں شادی کا دن بھی پہنچ گیا۔ معیز دولہا بنا بے حد خوش تھا۔ فارس نے اس کے سر پر کلہ سجاتے ہوئے پیار سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا اور آج اس کی خوشی کا دن تھا۔ فارس نے اس لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اپنے دل کی بات کو کبھی اس زبان پر نہیں لائے گا۔ وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا۔ جو ماہم اس کی دوست کی بیوی بننے جا رہی تھی، اسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے ماہم نے جب اسے فون کیا تھا تو وہ کس قدر گھبرائی ہوئی تھی۔ اپنا عروسی لباس کس طرح کا لینا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی کوئی دوست تو تھی نہیں، نہ ہی کوئی بہن تھی۔ مجبوراً اس نے فارس کو فون کیا۔ جلدی آؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اس بوتیک میں کھڑی ہوں، یہاں اتنے اچھے اچھے ڈریسز ہیں، مگر میں اپنے شادی کے دن کیا پہنوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فارس فون ہاتھ میں لے کر کتنی ہی دیر دیکھتا رہا، مگر اس کی دوست بھی تو تھی، اور فارس تو ویسے بھی اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ چند ہی منٹوں میں اس کے پاس بوتیک میں جا پہنچا، جہاں وہ کئی عروسی لہنگے اپنے سامنے سجائے پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ فارس کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان سا نظر آیا۔ فارس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک اور لباس اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ فارس، یہ والا ڈیزائن زیادہ پیارا ہے، اس رنگ میں میرا کلر دب تو نہیں رہا؟ وہ بہت کنفیوز تھی، اور فارس بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکا کہ ہر لباس ہی اس پر بہترین لگ رہا تھا، وہ تھی ہی اتنی حسین۔ آخرکار فارس نے بڑی مشکل سے ایک لباس پسند کر کے اسے دیا۔ ماہم نے خوشی خوشی اسی ڈریس کو پیک کروا لیا۔ وہ اپنی شادی کے دن وہی لہنگا پہننے والی تھی جو فارس نے اسے پسند کر کے دیا تھا۔ اس کے گھر ڈراپ کرتے ہوئے فارس نے اسے پتہ تک نہ چلنے دیا کہ آج اس پر کیسی قیامت گزری تھی، اور اس وقت وہ اپنے سامنے کھڑے معیز کو بھی دولہا کے روپ میں تیار کر رہا تھا۔ مولوی کو بتا دیا تھا نا یار، یہ نہ ہو کہ میں ہال پہنچوں اور میرا اس سے نکاح ہی نہ ہو پائے اور میرے بجائے کوئی اور میری دلہن کو لے کر فرار ہو جائے۔ ہنستے ہوئے معیز نے فارس سے کہا۔ فارس مسکرا دیا۔ نہیں میرے دوست، ہر چیز کا انتظام بالکل بہترین ہے، تم بس چلو۔ بارات نکلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ فارس معیز کا ہاتھ تھامے سب سے آگے آگے تھا۔ ڈھول کی آواز جنون کی سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ بے حد خوشی اور ہنگاموں میں کئی گاڑیوں پر مشتمل یہ بارات جس وقت شادی ہال کے سامنے پہنچی، دلہن والوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے ان سب کا استقبال کیا۔ سب سے آگے دولہا تھا اور دولہے کے ساتھ اس کا بچپن کا دوست فارس۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی نکاح کے لیے آ گیا۔ پردے کے پیچھے ماہم کو لا کر بٹھا دیا گیا اور پردے کی دوسری طرف معیز کے ساتھ فارس موجود تھا۔ فارس کا دل ڈوبنے لگا، مگر اس نے خود پر قابو پائے رکھا۔ مولوی ایجاب و قبول کے مراحل طے کر رہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فارس کی آنکھوں کے سامنے ماہم اور معیز ایک دوسرے کے ہو گئے۔ وہ میاں اور بیوی کے رشتے میں بندھ گئے۔ فارس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اسے اپنی شرٹ کا بٹن اور تنگ محسوس ہونے لگا۔ وہ بے اختیار اٹھا تاکہ ہال سے باہر کھلی ہوا میں جا سکے، اور اسی پر معیز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہا ہے یار؟ رک جا، وہ ماہم کو لے کر آ رہے ہیں، میں تو بڑا کنفیوز ہو رہا ہوں، ایسے وقت میں باہر مت جانا۔ وہ اس کی سرگوشی پر اس کے قدم گویا تھم سے گئے، اور تبھی اس کی نظر سامنے پڑی لڑکیوں کے جھرمٹ میں ایک ایک قدم چلتی وہ کسی پری کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ وہ معیز کی طرف آ رہی تھی، ایک ایک قدم چلتے ہوئے وہ معیز کے قریب ہو رہی تھی، اور وہی ایک ایک قدم وہ فارس سے لاکھوں میل دوری پر جا رہی تھی۔ فارس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ماہم صرف معیز کو دیکھ رہی تھی اور معیز صرف ماہم کو، مگر صرف فارس تھا جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ معیز نے اپنا ہاتھ بڑھایا جسے ماہم نے تھام لیا، اور اسٹیج پر اس کے برابر لا کھڑی ہو گئی۔ فارس نے ان دونوں کو صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اب اس کی برداشت بھی ختم ہو رہی تھی۔ وہ مزید یہاں ایک قدم نہ ٹھہر سکا۔ بے شک معیز اس کا دوست تھا، مگر اپنی محبت کو یوں کسی اور کے ساتھ بیٹھے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اگلے ہی پل وہ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا
شادی ہال سے باہر نکلتا جا رہا تھا۔ سب کی توجہ دولہا اور دلہن کی جانب مبذول تھی۔ سب کے کیمرے اور موبائل فونز کا رخ ان دونوں کی جانب تھا۔ اتنی روشنیوں میں کسی نے نہ نوٹ کیا کہ فارس کس طرح بچوں کی طرح بلکتا ہوا باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ پھر وہ دوبارہ ہال کے اندر نہ جا سکا۔ باہر اپنی گاڑی ہی میں تاریکی میں بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی اور معیز ماہم کو لے کر رخصت ہو گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ سکتا تھا کہ معیز کی متلاشی نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ باہر نہ نکلا یہاں تک کہ بارات ہال سے رخصت ہو گئی۔ جب سارا ہجوم ختم ہو گیا تو تھکے ہارے انداز میں اپنی گاڑی کو چلاتا ہوا فارس اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ نیند تو اسے آنی نہیں تھی، بس یوں ہی کپڑے تبدیل کر کے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا ہوا بے تابی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ آج کی رات اس پر بے حد بھاری تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب اچانک اس کا موبائل بجا۔ فارس چونک سا گیا۔ رات کے 2 بجے اسے کون کال کر رہا تھا؟ اس نے بے اختیار موبائل اٹھایا اور چونک گیا۔ موبائل پر ماہم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ رات کے پہر اور ماہم تو اس وقت معیز کے ساتھ تھی، تو پھر اسے کال کیوں کر رہی تھی؟ فارس کو بے اختیار بے چینی نے آ گھیرا۔ اس نے جلدی سے یس کا بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب گھبرائی ہوئی آواز پر وہاں بول رہی تھی۔ اس کی آواز بالکل کسی سرگوشی کی طرح تھی۔ ہیلو فارس، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ یار، مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں کتنی پاگل ہوں تمہیں پتہ ہے نا؟ شادی کے روز منہ دکھائی میں دلہا دلہن کو تحفہ دیتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد معیز کمرے میں آ جائے گا اور مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ دے گا۔ اب میں اتنی بے وقوف ہوں کہ اس کے لیے تحفہ خریدا تھا، وہ وہیں بھول آئی ہوں۔ تم پلیز میرے گھر جاؤ اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس کا گفٹ نکال کر لے آؤ۔ ابھی اسی کے اندر آنے میں وقت ہے، ابھی کچھ رسمیں باقی ہیں، وہ سٹ پٹائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ فارس دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے کیا کام کہہ رہی تھی، اور وہ بھی آج کی رات؟ مگر فارس کا کام تو یہی تھا کہ وہ ہر مشکل میں ماہم کی مدد کرے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ماہم کے گھر پر موجود تھا۔ وہاں سے گفٹ لے کر وہ سیدھا اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں شادی کے ہنگامے چل رہے تھے، ابھی تک کوئی بھی نہیں سویا تھا۔ دولہا اور دلہن کی کئی رسمیں کی جا رہی تھیں، خوشی تھی۔ ایسے میں فارس خاموشی سے ساتھ جا کر درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ سب اسے پہچانتے تھے، تبھی معیز کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ارے فارس، تو کہاں غائب ہو گیا تھا یار؟ جلدی آ، یہ دیکھ، دودھ میں سے انگوٹھی ڈھونڈنے کی رسم میں نے جیت گیا ہوں۔ ماہم ہار گئی، اس نے چہک کر کہا۔ تبھی فارس نے ماہم کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہی تھی۔ فارس نے مسکرا کر اسے تسلی دی کہ وہ گفٹ لے آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے سب سے نظر بچا کر گفٹ ماہم کے حوالے کر دیا۔ تبھی معیز کی امی کمرے میں آ گئی۔ وہ شور مچا کر سب کو کمرے سے باہر نکال رہی تھی۔ چلو بھائی، بہت ہو گئی رسمیں، اب دولہا دلہن کو آرام کرنے دو۔ ساری رسمیں آج ہی کر لینی ہے کیا؟ باقی کام کل کر لینا۔ فارس خاموشی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر ٹہلتے ہوئے اس نے پوری رات گزار دی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے اندر کے موسم کی خبر کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ دن چڑھے وہ اپنے گھر پہنچا اور اوندھے منہ بیڈ پر گر کر سو گیا۔ دوسری جانب ماہم اور معیز کی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی محبت بھری قربت میں ان کی نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ فارس نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی تھی۔ اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی تھی، جبکہ معیز اپنے باپ کا کاروبار سنبھال چکا تھا۔ ماہم نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، مگر اس بار اس کی یونیورسٹی علیحدہ تھی۔ دن اسی رفتار سے گزرنے لگے۔ فارس نے خود کو سنبھال لیا تھا، مگر ہر بار جب ماہم اسے فون کرتی یا وہ دونوں اکٹھے کہیں ڈنر پر جاتے، اسے اپنے ساتھ انوائٹ کرتے، تو فارس نہ چاہتے ہوئے بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا۔ وہ ان کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماہم کو جس قدر اعتماد فارس پر تھا، کسی اور پر نہیں تھا۔ وہ اپنی ہر خوشی میں اسے بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتی تھی۔ یہی حال معیز کا بھی تھا۔ ان تینوں کی دوستی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھی، مگر معیز اور ماہم دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ ان کی غیر موجودگی کے بجائے ان کی موجودگی فارس کو تکلیف دیتی ہے، مگر وہ اپنے دل پر پتھر رکھے ہر بار ان کے بلانے پر ان کے ساتھ شریک ہو جاتا
اس روز بھی فارس اپنی یونیورسٹی کے امپورٹنٹ کلاس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی۔ کال انجان نمبر سے تھی۔ فارس چونک سا گیا، مگر اس نے کلاس میں داخل ہونے سے پہلے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا اور فون سنتے ہی اس کے آسان خطا ہو گئے، کیونکہ فون کی دوسری جانب ماہم تھی جو گھبرائی ہوئی آواز میں اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ فارس کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، میں بہت برا پھنس گئی ہوں، میں روڈ کے اوپر کھڑی ہوں، میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور میں موبائل بھی گھر میں بھول آئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، یہاں آس پاس اتنا ٹریفک ہے مگر کوئی بھی اپنی گاڑی نہیں روک رہا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، یہاں ایک پولیس والے سے موبائل لے کر میں تمہیں کال کر رہی ہوں، مجھے موئز کا نمبر یاد نہیں ہے مگر تمہارا نمبر یاد تھا، اسی لیے تمہیں فون کر رہی ہوں، پلیز جلدی سے آ جاؤ۔ ماہم کی آواز میں التجا سی تھی۔ فارس ٹھٹک سا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون بند کر کے گھڑی میں وقت دیکھا اور الٹے قدموں یونیورسٹی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ ماہم کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی امپورٹنٹ کلاس تو کیا، اس کی پوری زندگی بھی لگ جاتی تو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں ماہم کی گھبرائی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ آندھی اور طوفان کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جس وقت وہ مطلوبہ لوکیشن پر پہنچا، اسے دور سے ماہم دکھائی دے گئی۔ وہ روڈ کے ایک طرف گاڑی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور گھبرائی ہوئی نظروں سے مسلسل ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی بے ترتیبی سے کھڑی تھی، جو لگتا تھا کسی نے دھکا لگا کر سائڈ پر کر دی ہے۔ بس اتنا ہی احسان کیا گیا تھا، باقی اسے دیکھنے پر ذرا اندازہ نہ ہوا کہ ماہم نے گاڑی میں پیٹرول کسی سے لے کر ڈالا ہے یا نہیں۔ فارس نے اس کے قریب لے کر گاڑی کھڑی کی۔ ہارن کی آواز پر ماہم نے چونک کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ گھبرائی، مگر جب اس نے گاڑی میں فارس کو دیکھا تو اچانک اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا پھیل گیا، یوں جیسے وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہو۔ فارس کی گاڑی سے باہر نکلتے ہی وہ تقریباً دوڑتی ہوئی لپک کر فارس کے پاس آئی۔ اوہ شکر ہے فارس، تم جلدی آ گئے، میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی، بس رونے ہی والی تھی۔ فارس اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں گاڑی میں کیا مسئلہ ہے، تم میری گاڑی میں بیٹھو۔ فارس نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور خود نیچے اتر کر اس کی گاڑی چیک کرنے لگا۔ ماہم کو شاید گاڑی چلانے کا اتنا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ گاڑی میں صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ کوئی اور بھی مسئلہ تھا۔ ایک نظر دیکھنے پر ہی فارس کو اندازہ ہو گیا کہ اسے میکینک کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر ماہم کو دیکھا، وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فارس نے فون کر کے اپنے ایک ملازم کو گاڑی میکینک کے پاس لے جانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم وہاں موجود ہوا۔ گاڑی اب محفوظ تھی، اسی لیے فارس اطمینان سے واپس اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ماہم اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہو گیا مسئلہ حل؟ صرف پیٹرول کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ کوئی اور بھی تھا۔ آئندہ جب گھر سے نکلو تو اچھی طرح گاڑی چیک کر کے نکلنا، بلکہ بہتر یہی ہے کہ کسی ڈرائیور کے ساتھ نکلا کرو۔ فارس نرم لہجے میں ماہم کو تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ تھینک یو، اس نے فارس کو کہا۔ وہ اس کا پرانا دوست تھا، مگر ہر مصیبت کے وقت میں جس طرح وہ اس کے کام آتا تھا وہ تو اس کے لیے کسی فرشتے جیسا ہی تھا۔ ماہم کو اس کے گھر ڈراپ کرتے ہوئے فارس نے دیکھا۔ گھر کے اندر سے معیز پریشانی سے باہر نکلتا ہوا آ رہا تھا۔ شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ ماہم تنہا روڈ پر پھنس گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، مگر اس نے فارس کے ساتھ ماہم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان بھرا تاثر پھیل گیا۔ اس نے فارس کو ہاتھ ہلایا اور فارس نے بھی اسے جوابی ہاتھ ہلا دیا اور اپنی گاڑی لے کر آگے نکل گیا۔ بیک ویو مرر میں اس نے دیکھا، معیز فکر مندی سے ماہم کو لے کر گھر کے اندر جا رہا تھا۔ فارس تلخی سے مسکرایا، وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ اسے لگ رہا تھا زندگی اپنی ڈگر پر چل نکلی ہے۔ وہ اپنے بہترین دوست کو کبھی یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس نے بھولے بسرے بھی کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا تقدیر اس کا یہ چھپا ہوا سچ سامنے لانے والی ہے۔ ہفتے بھر بعد کی بات ہے۔ فارس بس سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا جب اس کے گھر کی ڈور بیل بجی۔ فارس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس کے والدین شہر سے دور ایک شادی میں گئے ہوئے تھے۔ گھر پر وہ اکیلا تھا۔ موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ جوتا پہن کر باہر آ گیا۔ دروازہ کھولتے تک اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ باہر کون ہوگا، مگر جو ہی دروازہ کھولا وہ حیران رہ گیا۔
کیونکہ دروازے کے عین باہر معیز اور ماہم کھڑے تھے۔ سخت سردی میں وہ دونوں ٹھٹر رہے تھے۔ فارس کو بھی ٹھنڈ سی محسوس ہوئی۔ ارے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ فارس نے پریشان ہو کر ان سے پوچھا، مگر معیز نے اسے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ چپ کر یار، ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں ہیں۔ ہم نے سیکرٹ آؤٹنگ کا پلان بنایا ہے، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور ماہم کا دل چاہ رہا تھا آئس کریم کھانے کا، مگر سبھی تیار ہو گئے، اسی لیے ہم نے ان سے کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے اور ابھی گھر کے پچھلے حصے سے خاموشی سے نکل آئے ہیں۔ باہر نکلتے ہی ہم دونوں نے سوچا تجھے بھی ساتھ ملا لیں، کتنا عرصہ ہو گیا، جلدی آ چلے۔ معیز جلدی جلدی فارس کو بات بتائی، ساتھ ہی وہ پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھتا جا رہا تھا کہ کوئی اس کے گھر سے باہر نہ نکل آئے، مگر وہاں سناٹا تھا۔ اس کی بات سن کر فارس نے ایک نظر ماہم پر ڈالی، وہ بھی اشتیاق بھری نظروں سے فارس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی اور ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے بار بار کہہ رہی تھی جلدی آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ خود وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ فارس نے کچھ دیر سوچا، وہ انکار کرنا چاہتا تھا، وہ ان کی ذاتی آؤٹنگ میں کانٹا نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے کچھ ہی بولنے سے پہلے معیز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالا اور جلدی سے گھر کو لاک کر اور باہر آ جا، ہمیں پتہ ہے تیری امی ابو شادی میں گئے ہوئے ہیں، تو گھر پہ اکیلا ہے۔ معیز کی آواز میں اجلت تھی۔ فارس کو ہنسی آ گئی، اسے پرانے دن یاد آ گئے جب وہ تینوں آؤٹنگ کیا کرتے تھے۔ ان تینوں کی دوستی کس قدر مخلص تھی۔ فارس نے جیکٹ لینے کے لیے اندر جانا چاہا، مگر معیز نے اسے منع کر دیا۔ چھوڑ یار، گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے، اس میں ہیٹر آن ہے، ہم گاڑی کے اندر ہی آئس کریم منگوا لیں گے، سردی نہیں لگے گی تجھے۔ چل اتنا تو نازک، آخر میں مذاقن کہتے ہوئے معیز نے پھر سے اسے گھر سے باہر دھکیلا تو فارس نے گھر کا دروازہ لاک کیا اور چوکیدار کو بتا دیا کہ وہ رات کو تھوڑا لیٹ واپس آئے گا اور آ کر خود ہی دروازہ کھول لے گا، اس لیے وہ سو جائے۔ دروازے کی چابی اس کے پاس تھی۔ تینوں ہی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی معیز ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ساتھ آگے ماہم بیٹھی تھی اور پیچھے والی سیٹ پر فارس۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فارس کو ایک لمحے کے لیے بھول ہی گیا کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ کسی شدید کرب کی کیفیت کا شکار ہے۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ ماہم اور معیز دونوں اس کے پرانے دوست ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے پرانے وقتوں کو انجوائے کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر چھایا سنجیدگی کا خول تڑکنے لگا۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے، یوں جیسے درمیان میں معیز اور ماہم کی شادی والا وقت آیا ہی نہ ہو۔ فارس کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، اسے اپنا اندر پھر سے جینے کی امنگ جاگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور تبھی اچانک وہ ہوا جس کا ان دونوں میں سے کسی کو اندازہ تک نہ تھا۔ سڑکوں پر کوئی نہ تھا۔ شدید سردی میں رات کے اس وقت تک یوں بھی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں، اسی لیے معیز کچھ زیادہ ہی بے فکری سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اچانک معیز ٹھٹک کر رک گیا۔ سڑک کے درمیان میں کھدائی کی ہوئی تھی، کنسٹرکشن کا کام جاری تھا۔ یہ تھوڑا شہر سے بیرونی طرف کا علاقہ تھا، وہ لوگ ہائی وے پر جانا چاہ رہے تھے، اسی لیے معیز کو پہلے اندازہ نہ تھا کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ اب واپس جا کر دوسرا روٹ لینے کا مطلب تھا گھنٹہ بھر مزید لگ جاتا۔ تینوں ہی کوفت کا شکار ہونے لگے۔ تبھی اچانک معیز نے گاڑی سٹارٹ کی اور درمیانی لین سے گزرتے ہوئے سڑک کے مخالف سمت میں آ گیا۔ اب وہ رانگ وے ڈرائیو کر رہا تھا۔ فارس نے اسے کئی بار ٹوکا بھی کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اگر کسی پولیس والے نے دیکھ لیا تو رات کے اس پہر چالان کاٹ دے گا اور اچھا نہیں لگے گا، جبکہ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ مگر معیز نے لاپرواہی سے سر جھٹک دیا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، ذرا سا انجوائے کر لے تو، اور رات کے اس پہر کون سا پولیس والا یہاں پر ڈیوٹی دے رہا ہوگا؟ یہ پاکستان ہے میری جان، کوئی یورپ نہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ تبھی اچانک سڑک پر موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آتے ہوئے ایک گاڑی پوری قوت سے ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ معیز بھی گاڑی کی رفتار فل رکھی ہوئی تھی، وہ اپنی ہی جھونک میں تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ رات کے اس پہر سڑک پر اور کوئی گاڑی نہیں ملے گی، مگر بدقسمتی سے گاڑی ملی اور سیدھا ان سے ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور معیز کی گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی دور سڑک پر الٹتی چلی گئی۔ جس گاڑی سے ان کی ٹکر ہوئی تھی اس گاڑی کو سامنے کی جانب سے نقصان ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا لڑکا چلا رہا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ بوکھلا کر باہر نکلا۔
اس کے حالات بتا رہے تھے کہ اس نے پہلی دفعہ ڈرائیونگ شروع کی ہے اور شاید گھر والوں سے چھپ کر گاڑی لے کر باہر آیا ہے۔ وہ 18 سال کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس سے ایک بدترین ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اندھا دھند جہاں سے آیا تھا وہاں کی جانب بھاگ نکلا، یہ دیکھے بغیر کہ جو گاڑی اس نے الٹائی تھی اس کے اندر موجود لوگوں کا کیا حال ہے۔ گاڑی کے اندر بری حالت تھی۔ موئز ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا لیکن اس کے باوجود معجزاتی طور پر سلامت رہا۔ اسے ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اور جھٹکے کے ساتھ ہی اس کی طرف کا دروازہ کھل گیا۔ وہ باہر جا گرا۔ اصل مشکل ماہم پر آئی تھی۔ ونڈ اسکرین کی کرچیاں ٹوٹ کر اس کے وجود میں جا گھسی تھیں۔ اسے چیخنا بھی نصیب نہ ہوا تھا اور وہ بری طرح سے سیٹ کے درمیان پھنسی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا خون بہتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ باہر سڑک پر پڑا موئز کراہتے ہوئے اٹھ رہا تھا جب اس نے ایک کربناک آواز سنی۔ ماہم کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ فارس کی آواز تھی جو خود پچھلی سیٹوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا، نکلتے ہوئے مام تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی آندھی ہو گئی تھی۔ موئز نے بے یقینی سے فارس کو دیکھا۔ اس کڑی سچویشن میں بھی اسے فارس کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، ایسی تڑپ جو کسی دوست کے لہجے میں نہیں ہوتی۔ موئز لڑکھڑاتا ہوا گاڑی کی سمت بڑھ رہا تھا جب اس نے فارس کو اپنے سر سے بہتر خون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح روتے ہوئے ماہم کو گاڑی سے نکالتے دیکھا۔ وہ اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، یوں جیسے کسی بچے کا پسندیدہ کھلونا ٹوٹ جائے اور وہ بے چین ہو جائے۔ موئز پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دوست تو وہ بھی تھا فارس کا، مگر اس نے موئز کے لیے ایسی شدت نہیں دکھائی تھی جس طرح اپنی جان پر کھیل کر فارس نے ماہم کو گاڑی سے باہر نکالا اور اسے مسلسل اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موئز کو یہ چیز حیران کر رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز واپس مڑ جاؤ، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، ہمیں چھوڑ کر مت جانا۔ دیکھو میں نے تمہیں موئز سے شادی کرنے دی۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا تھا لیکن اس کے باوجود تمہاری خوشی مجھے بہت عزیز تھی۔ تم اور موئز آپس میں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، اسے چھوڑ کر مت جانا پلیز ماہم، روتے ہوئے فارس مسلسل کہہ رہا تھا۔ موئز کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیسی سچائی تھی؟ اور تبھی فارس کی نظر موئز پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور فارس کو اندازہ ہوا کہ موئز جان چکا ہے جو کچھ وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فارس خاموش سا ہو گیا مگر اس کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے فون نکال کر پولیس کو اطلاع دی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایمبولینس سمیت پولیس وہاں موجود تھی۔ تینوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ ماہم کو گہری چوٹیں آئی تھیں مگر وہ معجزاتی طور پر بچ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے جن نظروں سے فارس کو دیکھا وہ جان گیا کہ بے ہوشی کے دوران بھی اس نے فارس کی باتیں سن لی تھیں۔ فارس شرمندہ تھا مگر وہ دونوں اس کے دوست تھے۔ موئز نے فارس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم ماہم کو چاہتے ہو تو میں کبھی اسے پرپوز ہی نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دو۔ موئز کے کہنے پر فارس نے یکلخت اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ خود بے حد شرمندہ تھا اور ماہم تو اپنی جگہ مجرم سی بن گئی تھی۔ تینوں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی پل فارس کو اپنے موبائل پر ایک ای میل ریسیو ہوئی۔ فارس نے موبائل نکالا اور اس کے بیرون ملک اپلائی کیے ہوئے اسکالرشپ کی ای میل تھی۔ اسے بیرون ملک داخلہ مل گیا تھا۔ موبائل واپس رکھتے اس نے ایک اطمینان بھری نظر موئز اور ماہم پر ڈالی اور انہیں اپنے جانے کی اطلاع دی۔ اس کی نظر میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کے دو دوست ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ موئز اور ماہم سے مل کر وہ اگلے ہی دن امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اداسی بھری نظروں سے اسے الوداع کہتے ہوئے ماہم نے موئز کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ ان کا ایک بہترین دوست تھا مگر جس تکون میں وہ تینوں قید ہو گئے تھے اس میں سے کسی ایک کا نکلنا تو ضروری تھا۔